بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اے نبی اذا طلقتم النساء جب تم ایمان والے اپنی عورتوں کو طلاق دے دو فطلقوهن لعدتهن تو ان کو طلاق دیا کرو ان کی عدت گزارنے تک وآحصوا العدہ عدت پوری کیا کرو واتقوا اللہ ربکم اور اپنے اللہ سے کی ناراضگی سے بچ کر رہا کرو وہ تمہارا رب لا تخرجوہن من بیوتہن بیویوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ اور وہ خود بھی میاں کے گھر سے باہر نہ نکلے سوائے اس کے کہ وہ کسی واضح بے حیائی کا ارتکاب کرے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی لگائی ہوئی لائنیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی لگائی ہوئی لائنوں کو تجاوز کرے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت بنا دے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب یہ عورتیں طلاق والی اپنی عدت کو پہنچ جائیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا تو انہیں اچھے طریق سے اپنے پاس روک کر رکھو او فارقوهن بِمَعْرُوفٍ یا انہیں اپنے آپ سے علیحدہ کر دو اچھے طریق سے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ اور اپنے ارد گرد والوں میں سے دو انصاف والے گواہ بنا لو وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور اللہ کے نام کی گواہی قائم کرتے رہا کرو
ذالکم یوعظ بہ، اس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کوئی اللہ اور آخرت کو مانتا ہو۔ ومن یتق اللہ، اور جو کوئی اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کر رہے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا کوئی رستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس طرح رزق دے گا کہ اس کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہے۔ اِنَّ اللَّهَ بالغ امرہ، تحقیق اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا۔ پچھلی صورتوں میں بیان چل رہا ہے مسلسل یہ کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دی جائیں۔ اتنا وقت دیا جا سکتا ہے دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے کہ مجھے اتنا مل جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اپنی ساری توانائیاں اسی پہ وقف کر دینا، اور جو اصل زندگی ہے، جو بہتر زندگی ہے، جو باقی رہنے والی ہے، جہاں کا میں اصل ہوں، وہاں کی زندگی۔ یورپ میں چلے جاتے ہیں لوگ سب کچھ بیچ باچ کے، امریکہ کو تو لوگوں نے جنت سمجھ رکھا ہے آج کل، لیکن وہاں ظاہر ہے ظاہری عیاشیاں ہیں، ظاہری لذتیں ہیں بڑی، جو یہاں کھلم کھلا نہیں ملتی۔ آوارہ لوگوں کے لیے وہ زندگی تو بڑی اچھی ہے، لیکن وہ جتنے بھی آوارہ ہوتے رہے، شرفا تو خیر ہے شرف، یہ آوارہ بھی وہاں سسکتے رہتے ہیں کہ کب ہم اپنے وطن جائیں گے واپس۔ اپنا وطن تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ لندن میں کتنا بھی مزے میں ہوں، لیکن جو گجرات کی گلیوں کے مزے ہیں وہ تو اپنے مزے ہیں۔ جنت سے آیا ہوں میں، جنت کا باسی تھا میں، جنت میرا اصلی گھر ہے، مجھے وہاں جانا ہے اپنی اصلی زندگی گزارنے کے لیے۔ درمیان میں ایک امتحان میں ڈال دیا گیا ہوں، اس امتحان میں سرخ رو ہو کر مجھے جانا ہے اپنی اصلی زندگی اور اصلی وطن میں۔ یہ دنیا میرا وطن نہیں۔ مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو سبق دیا کرتے تھے، یا عبد اللہ کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابری سبیل۔ اے عبداللہ، دنیا میں اس طرح رہا کرو جیسے کوئی کسی شہر میں اجنبی رہتا ہے، شہر کا ہے نہیں، آیا 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، اجنبیت ہے، نہ کسی سے میل جول، نہ تنہائی تنہائی۔ دنیا میں یوں رہا کرو، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہاں دل نہیں لگانا۔
کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابری سبیل، دنیا میں یوں رہا کرو گویا کہ تو یہاں اجنبی ہے اور یا مسافر ہے، کسی جگہ سفر پہ گیا 2 دن 3 دن۔ سبحان اللہ، مسافر تو مسافر ہوتا ہے، اس نے ختم کر کے سفر جانا ہوتا ہے، جہاں اپنا کاروبار ہے، جہاں اپنے گھر ہے، جہاں اپنے رشتے دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جہاں اپنے دوست ہیں، وہاں جانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں جانے کے منکروں کے ساتھ، جو منکر ہے کہ نہیں اتنے کتنے جانا جی، انجے ڈراندہ ہے سانو ہے بندہ، یہ مولوی انجے پہ ڈراندے نے، دنیا مک جانی ہے تو اتنے جانا۔ جو اس طرح کے منکر ہیں وہاں جانے کے، ان کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے، اور جو وہاں جانے کو ماننے والے ہیں ان کی زندگی بالکل الگ تھلگ ہے۔ یہ 2 زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اصلی وطن اور اصلی زندگی سے محروم کر دیا جانا ہے، اور ایمان والی زندگی اس کا آخری ہے کہ اسے اپنی اصلی زندگی ملے گی اور وہاں یہ اپنے اصلی وطن میں اصلی زندگی گزارے گا۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سبق میں بھی تھا، دنیا کی زندگی میں دوڑ داڑ میں کوئی مصیبت بھی آ جائے تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس کے لیے صرف بندہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ جائے، مزید بے ایمانیاں کرنے لگ جائے؟ نہ، یہ ایک غلطی یا 2 غلطیوں یا 3 غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو یہ مصیبت آتی ہے۔ تو مزید غلطیاں کرو گے تو مصیبت کم تو نہیں ہوگی۔ مصیبت کم ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ میں کتنی بھی غلطیاں کروں میرے اوپر مصیبت نہیں آ سکتی جب تک اس کائنات کا مالک میرے اوپر آنے والی مصیبت کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ غلطی میری ہو پھر بھی مصیبت آتی مجھ پہ تب ہے جب اذن ہوتا ہے میرے مالک کا، اس کائنات کے حقیقی بادشاہ کا۔ سبحان اللہ، حکم اسی کا چلتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ جب اس کے اذن سے ہوتا ہے تو پھر مجھے آنے والی مصیبتوں پہ مزید بے ایمانیاں کرنے کی بجائے پچھلی زندگی پہ نظر ڈال کے اپنی کوتاہیوں سے پہ اپنے مالک سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو کوئی اس روش پہ چلے گا میں یؤمن باللہ ویہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو اطمینان بخش دے گی، اس کی زندگی اطمینان والی ہو جائے گی۔ یہ پچھلے سبق میں تھا، آج کے سبق میں بھی بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ گھریلو زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں آنی چاہیے۔ یہ زندگی چونکہ ہماری اصلی زندگی تو ہے نہیں، تو اس میں پریشانی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ آنی چاہیے، کیوں نہ آئے؟ اس میں پریشانی کوئی نہ ہو بالکل تو پھر میں پکا رب کا باغی ہو جاتا ہوں جی، پھر اسے یاد کرنے کا روادار بھی نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں بالکل کوئی رب بھی ہے میرا، کوئی پیغمبر بھی ہے میرا، کوئی کتاب بھی ہے میری جس میں میری زندگی کے احکامات ہیں، سب بھول جاتا ہوں پھر۔ سبحان اللہ، تھوڑی تھوڑی مصیبتیں آتی رہنی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ مرشد دعا میں کہا کرتے تھے اللہ مجھے وہ بیماری یا مصیبت نہ دینا جس سے میں ذلیل ہو جاؤں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور ایسی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جن سے میری توجہ رب کی طرف ہو جائے وہ تو میرے فائدے کی چیز ہے، اس کے لیے مزید باغی ہونا یا
بے ایمان ہو جانا اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو تباہی کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی زندگی کی طرف کھینچنے والی جو میری کمزوریاں ہیں، جس کے حوالے سے میں پھنس جاتا ہوں، نفس کے قابو آ جاتا ہوں، نفس مجھے لگا لیتا ہے، اور جنانی نس جائے گی یار یہ کرتا رہے ہوتے وہ تو صوفی بنے ہیں، یہ نفس کا سبق ہوتا ہے۔ اولاد بھوکی مرے گی، بارہ ہو جائے گی، کی کیا کرنا؟ سب لوگ لگے ہوئے اپنی دنیا سدھی کرن، تم نہیں کر تو کدھر مولویوں کے ڈران دے مگر لگے ہیں، نمازاں تے روزے تے تلاوتاں تے درس تے واز تے نصیحتاں تے جھوٹ نہ بولنا تے بیانتی نہ کرنا، سب لگے ہوئے تو بھی کر۔ یہ نفس کا حوالہ ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے نفس کا جو دیتا رہتا ہے۔ لیکن جو بڑی چیز ڈراؤنے کی میرے سامنے کرتا ہے وہ ہوتا ہے میرا بال بچہ، بیوی اور بچے۔ بیوی کے متعلق تو کچھ چیزیں قرآن مجید میں جو سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ میں اگر اچھا ہوں تو بیوی بھی مجھے اچھی مل سکتی ہے، مل جاتی ہے، اور میں اگر خود بے ایمان ہوں تو بیوی کیسے مجھے اچھی ملے گی؟ بیوی کے ساتھ تو یہ زندگی گزرنی ہوتی ہے، بیوی زندگی کا ساتھی ہے۔ اگر میں ٹھیک نہیں تو پھر جب اما عائشہ پہ الزام لگا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا پریشانی کا وقت تھا میرے مرشد کے لیے۔ ہونا چاہیے، بیوی زندگی کا ساتھی ہے، اگر اس پہ الزام لگ جائے تو میں کیسے محفوظ رہوں گا؟ میرے اوپر بھی حرف آنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیوی کے متعلق تو جو اصلی قانون خداوندی ہے وہ یہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ ایک خبیث ہے تو دوسرا بھی خبیث ہے، ایک خبیث اور دوسرا پاک، یہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو مشکل ہو جائے گی۔ ایک نمازی اور ایک شرابی، یہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ سبحان اللہ۔ تو قانون یہ ہے کہ نہیں یہ چنگا تو جنانیاں بھی اللہ سے نہیں دے دیتے، اگر بیوی اچھی ہے تو مرد بھی اسے اللہ اچھا ہی دیتے ہیں۔ کبھی کبھار دنیا ہے، اس میں سب کچھ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کبھی کبھار کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس میں بھی اسباب ہے۔ بعض اوقات میرا نفس بعض فیصلوں پہ غالب آ جاتا ہے، مجھ پہ بہت سے ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہوں، پھر بھی نفس کبھی کبھی مجھے پٹری سے اتارنے کی کوشش تو کرتا ہی رہتا ہے، تو کہیں کہیں اس کا داؤ لگ جاتا ہے۔ بیوی کے انتخاب میں ایک مسلمان کو جو چیزیں تلاش کرنی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اور ایک کافر کو، ایک گندے کو، پلید کو جو بیوی کی تلاش میں، بیوی کے انتخاب میں جو چیزیں تلاش کرنی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ جی، ایک غلط زندگی گزارنے والا کا انتخاب ہوتا ہے، کوئی پیسے والی جنانی لگ جائے، دولت والی، اونچے کرانے دی۔ ایک گندی زندگی گزارنے والے کا انتخاب یہی ہوتا ہے کہ کوئی جنانی ہے جڑی روز کو روز ٹوک نہ کرتی رہے، میں جو کرتے رہا ہوں وہ بھی کرتی رہے، چلو۔
یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے. لیکن ایک ایمان والے کا انتخاب ہوتا ہے وہ بیوی جو اپنے لیے بھی رب سے مانگنے والی ہو اور میرے لیے بھی جب میں اس کے پاس ہوں یا گھر سے باہر ہوں تو رب سے خیر مانگنے والی. یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے، ہونا چاہیے بھی. مرشد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ شادی کرتے ہیں ظاہری حسن دیکھ کے، کچھ لوگ شادی کرتے ہیں دولت دیکھ کے، کچھ لوگ شادی کرتے ہیں اونچا حسب و نسب دیکھ کے. جی کامیاب وہ ہے جو شادی کرے دین دیکھ کے. یہ کافی ہے. اگر صحیح دین والی عورت مل جائے تو باقی سب چیزیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے خاص. تو بھی دین والا وہ بھی دین والا تو زندگی ٹھیک گزرے گی. لیکن اگر کوئی غلط فیصلہ درمیان میں ہو گیا تو پھر مشکلیں آ بھی سکتی ہیں. جی عام طور پہ بیوی اچھی ہوتی ہے، کوئی بیوی غلط میں کچھ اور وہ کچھ. قرآن اللہ کا کلام ہے، قربان جاؤں، یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہے بار بار، ایک بیویوں کا، ایک مال و اولاد کا. جہاں بیویوں کا کہتے ہیں نا اللہ بچ کے رہیو بھائی یہ بھی چونکہ خطرناک بھی دیا جائے جی، وہاں یہ نہیں کہتے ہر بیوی سے بچ کے رہا کرو، نہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، من کا لفظ موجود ہے. ان من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری کوئی بیوی تمہارے لیے دشمن ثابت ہو سکتی ہے کہ تمہارا دین خراب کر دے. یہی سب سے بڑی دشمنی ہے ایک مومن کے لیے. بعض بیویاں، کچھ بیویاں. لیکن جہاں مال و اولاد کا تذکرہ آتا ہے وہ اللہ کہتے ہیں انما اموالکم، اور پہلے وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ. کوئی استثناء نہیں، کوئی بعضیت نہیں، کچھ چنگے تھے کچھ مارے نا. وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ علم بنا لو، اس کو طاری کر لو. اپنی عمل پہ علم کمانا ہی ہوتا ہے. علم بنا لو یعنی اس کو اپنی عمل زندگی پہ طاری کر لو، نافذ کر لو. اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش بنائے گئے ہیں. یہ جو امتحان ہے نا یہاں، اس میں سب سے بڑا پارٹ مال و اولاد ہے جو امتحان بنتے ہیں. سبحان اللہ. جی نفس ان کے ذریعے زیادہ گمراہ کرتا ہے. اور پیسے کوئی نہ ہے جب تو رشتہ دارہ میں نہیں پوچھنا باقی رہ یا پیسے کٹھے کر باقی بھی کی جائے. یہ نفس کا سبب ہوتا ہے. جس طرح کٹھے ہوتے نہیں کر، جس طرح بہتے ہوتے نہیں کر. مال ہمیشہ میرے لیے کثرت کی شکل میں پسندیدہ رہا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مال کے باب میں. تھوڑا مال پاوے کنڈا بھی لے گو منوئی کو سواد نہیں آتا. جنہ بہت لبے ہونا نفس خوش ہوتا ہے، موٹا ہوتا. اولاد بھی فتنہ ہوتی ہے. جی اسی لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی قربانی ان دنیا کی چیزوں میں جو رب نے مانگی تھی اپنے پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم سے، تو وہ بیٹے کی قربانی تھی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جی بیٹے کے متعلق یہ حضرت نوح کو کہا گیا تھا یہ وقت میرے نال گل نہ کر، میں تینوں آخیا سی کسی مشرک کی گل میرے نال نہیں کرنی. پتر ہی مگر یہ وقت ایسی گل میرے نال نہ کری ہوں کبھی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ ہوں تو تب بھی بندہ
ایسے سمجھتا ہے کوئی نہیں، میری کھوکھلائی ہے، زندگی چل رہی ہے، ہوں تو تب بھی شکایات رہتی ہے۔ میں بھی عنایت اللہ شاہ کا بیٹا ہوں، مجھ سے دعائیں کرانے والی ایک دعا کرا رہا ہوتا ہے، ساری دعا کرو اللہ مجھے پتر دے، میں دوجا دعا کرا رہے ہوتا ہے، ساری دعا کرو اللہ میرے پتر کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ، یہ فتنہ تو ہے، یہ آزمائش ہے میرے لیے۔ تبھی اللہ کہتے ہیں اس آزمائش میں سے اگر سرخ روح ہو کے گزرے تو واللہ عندہ اجر عظیم۔ جی، اس آزمائش میں جو سب سے بڑی سرخ روح ہونے کی شکل ہے وہ یہ کہ میں اولاد کی خوشیوں کے لیے حرام کمائی کے نزدیک نہ جاؤں، جھوٹ کی کمائی کے نزدیک نہ جاؤں، ان کو غلط صحبت سے بچا کے رکھوں، انہیں اچھی صحبت میں رکھنے کی فکر پالتا رکھوں۔ یہ ضروری باتیں ہوتی ہیں اولاد کی تربیت میں سرخ روح ہونے کے لیے۔ یہ جو اولاد کے لیے غلط کمائی کر کے پالنا ہے ان کو، اس کو تو قرآن میں اللہ قتل کہتے ہیں اولاد کا۔ جی، یہ تو پھر سرخ روئی چھوڑ کے میں قاتل بن جاتا ہوں، سرخ روئی تو بڑی دور کی بات، اسی راستے سے قاتل بنتا ہوں اولاد کا۔ جی، جب وہ مجھے محسوس ہونے لگتے ہیں کہ نہیں کوئی خوش نہیں میرے دل اور میں ٹھیک پال نہیں سکتا پیا، تو بے ایمانیاں کرنے لگتا ہوں، یہی تو غلط رستہ آتا ہے۔ اس کو تو اللہ قتل کہتے ہیں، لا تقتلوا اولادکم من املاق، ایک جگہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، دونوں چیزیں۔ اگر مالی حالت ٹھیک نہیں تو اولاد کے لیے حرام کمائی میں نہ لگ جانا، یہ قتل ہے اولاد کا۔ اگر مالی حالت خراب ہے، دوسری چیز اگر مالی حالت خراب ہونے کا خدشہ ہے تو اولاد میں تکلیف ہوئے گی، ہے تو نہیں مگر آگے خطرہ ہے تو حرام کی کمائی میں لگ گیا، نو، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ دونوں جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، اور ایک جگہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، قرآن پہ قربان جو یا کھلی اور خاصی دی سادی باتیں ہوتی ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تم ان کے رازق بننے کی کوشش نہ کیا کرو، باپ ہی رہا کرو۔ باپ کا مطلب یہ ہے کہ اچھی تربیت کرنا اولاد کی، ان کو صاف ستھری خوراک مہیا کرنا، لباس مہیا کرنا، جی، اور ان کو اللہ اس کے رسول کی واقفیت کے رستے پہ چلانا اور صحبت میں بٹھانا۔ رازق نہ بنا کرو، باپ رہا کرو۔ سبحان اللہ، یہ ہیں تو بڑے پیارے نا، یہ بڑے پیارے ہیں، نفس بڑا فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بڑی بڑی کمزوری بن جاتے ہیں۔ پیارے تو بڑے ہوتے ہیں، کیا کہیں۔ رسول اللہ نبیوں کے سردار، اللہ کا محبوب خطبہ دے رہے ہیں، دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ مجمع میں سے حضرت حسن آ گئے، چلتے 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 قریب آئے تو دوڑ لگا دی جیسے بچوں کی عادت ہو، گر پڑے تو رسول اللہ خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اترے، اسے اٹھا لیا، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا اسی لیے اللہ کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ،
بڑی کشش ہوتی ہے ان میں جی، لیکن یہ ہونی چاہیے کشش، کوئی بات نہیں، یہ تو پیغمبروں میں بھی ہوتی ہے۔ بڈھا پیغمبر بڈھے ویلے یا اللہ میری ہڈیاں جو مکتے کوئی نہیں، پر تنوں کیڑی مشکل ہے پتر دے ہی سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہوتا تو ہے، لیکن بحیثیت باپ ہونے کے اگر میری اپنی زندگی ٹھیک ہے تو پھر بنیادی بڑی ضرورت ہے اولاد کے لیے کہ ان کا رزق میں مشکوک بھی نہ ہونے دوں، حرام تو دور کی بات ہے۔ رسول اللہ تشریف فرما تھے، حسن کی عادت تھی آ جایا کرتے تھے یہ نانا کے پاس کود کاد کے، رضی اللہ عنہ یہ آئے، صدقے کا مال پڑا تھا، ان میں کھجوریں بھی تھیں، آ رہے تھے لوگ غربا مساکین مستحقین، اب ان کو دے رہے تھے، تو حضرت حسن نے گزرتے گزرتے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ جی، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ صدقے یہ بچہ چھوٹا۔ جب رسول اللہ کے قریب پہنچے تو آپ نے منہ میں انگلی ڈال کے وہ نکال لی۔ جی، جن لوگوں کو اولاد کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے اور اپنی آخرت خراب نہیں ہونے دینی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کے رازق نہ بنے، اولاد کے نیک والدین بنے۔ نیک والدین وہ ہوتے ہیں جو اولاد کو اس طرح کی زندگی کا سلیقہ دے کہ یہ نیک والدین دنیا سے چلے جائیں تو اولاد ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، اسی طرح بیویاں بھی بعض تو بالکل بڑی خطرہ بن جاتی ہے دین کے لیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے مشن میں ساتھ نہیں دے رہی، اپنی برادری کا ساتھ دے رہی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا بھی یہی جرم۔ میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں لیکن خیانت کی اپنے خامدوں سے۔ تو پھر میں اللہ نے بھی پیغمبروں کو جب بچایا تو حکم دے دیا نو بچ سکتے پر جنانی تیری نہیں بچ سکتی، وہ نہیں کشتی کر سکتی۔ لوط میں تمہیں اس غلط قوم سے نکال کے بچا رہا ہوں مگر بیوی تیری ساتھ نہیں ہونی چاہیے، وہ ادھر ہی نہیں۔ جیسی زندگی ویسے لوگوں کے ساتھ پھر زندگی، پھر اچھے لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی؟ جی، بیویوں پہ زیادتی کرنا خامخواہ میں مرد تو کی شاید میرے پیر کی جتی ہے، یہ بھی رب کی نافرمانی ہے۔ کیش ہے کیوں نہیں؟ نیک بیوی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک دن رب سے پتہ نہیں کیا مانگا، کو بڑی دعا کی تو وہی آئی، موسیٰ تنوں نبوت دیتی ہے تو دنیا میں تنوں بیوی ہو دیتی ہے، تو جتنے بھی ہونے پیچھو تیرے وقت خیر دیا دعاواں مانگدی ہے، اور تنوں کی چاہیے ان کی ہے وہ مانگنا، اور کسی چیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی تو ایسی ہونی چاہیے، اگر ایسی بیوی ہے تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی جائز نہیں ہے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اچھی بیوی سے اچھا سلوک، یہ میں اللہ کی تعلیم ہے۔ جو کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ سن لے، من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ میرے قانون میں ظالم ہوں گے۔ جو میرا رویہ ظالموں سے بھگتنے کا ہوتا ہے ان خامدوں سے بھی بھگتوں گا جو اپنی نیک بیویوں سے زیادتی کرتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ زیادتی سے بچنے کا اتنا حساب کتاب ہے اللہ کے ہاں کہ اگر نہیں بننا ہی کسی طرح، نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں نے طلاق دے دی بیوی کو، ہونا تو نہیں چاہیے۔ یہ بھی کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ ان طلاقہ پہ ٹھوکیاں جنانیاں۔ طلاق کے باب میں جو عورت کے اوپر شریعت میں اس کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، آج کے سبق میں مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو جائز کام ہے ان میں سب سے زیادہ گندا کام عورت کو طلاق دینا ہے۔ جائز کاموں میں سے سب سے زیادہ مبغوض کام عورت کو طلاق دینا ہے۔ جائز کاموں میں سے سب سے اچھا کام لونڈیوں کو آزادی دینا، جی ان کی غلامی کی زندگی ختم کرنا، یہ سب سے اچھا کام ہے جائز کاموں میں۔ اور سب سے گندا کام ہے عورت کو طلاق دینا۔ سبحان اللہ، جی سرکار دو عالم جب منہ بولے بیٹھے حضرت زید کی شادی حضرت زینب سے کرائی، جی آپ نے اپنی طرف سے جو جہالت کے توڑنے کا انتظام کیا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیاں غریب لوگوں کو نہیں دیتے، تو اسلام میں یہ رائج ہونا چاہیے کہ غریبوں کو بھی دولت والے اپنی بیٹیاں دیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ شادی خطرے میں لگی تو رسول اللہ پھر حضرت زید کو پاس بٹھا کے بار بار نصیحتیں کرتے ہیں، زید کی کیا کرنا ہے، زید اللہ کو ڈر، زید کی کیا کرنا ہے، تو میرے کمزے بھی لاج رکھتے، آپ بھی مرد و بن دے گا کہ جنانی کا وہ نہیں بھیجنی۔ ہر طرح سے اس بات سے روکنے کی آپ نے محنت کی، جی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ نہیں کو یہاں بھی تو آخر طلاق ہو ہی گئی تھی جہاں رسول اللہ روک رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، کبھی کبھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اور کتنی عورتوں کو طلاقیں ہوئی، وہ طلاقیں ہوئی تو تبھی امت محمدیہ کو طلاق کے احکامات ملے، نہ ہوتی تو پھر یہ احکامات کیسے ملتے، پھر اس مسئلے کا حل کیا ہوتا ہمارے پاس۔ جی طلاق جائز تو ہے لیکن کو اچھا کام نہیں، کو پسندیدہ نہیں اتنا میرے مرشد کے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات جو بڑی ضروری اس پہ بتائی گئی ہے طلاق کے باب میں، وہ یہ کہ جب کسی عورت کو طلاق دے دی تو اسے ایک دم گھر سے نکال نہ دیا کرو۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، تم نے بھی نکالنا ان کو عدت گزرنے تک اپنے گھر سے، اور ان کو بھی نہیں نکلنا عدت تک گھر سے۔ جی دونوں فریقوں کو یہ حکم ہے، مرد نکالے نا عورت نکلے نا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہاں پہنچ کے جب طلاق ہو چکی ہے تو پھر تو یہی سوال پیدا ہو گیا کہ اب اس کا یہ گھر ہے بھی کہ کوئی نہیں۔ جب طلاق نہیں تو پھر تو وہ گھر والی ہوتی ہے۔ جی ہمارے پاس فرقوں والے محبت کے لیبل میں اہل بیت کہتے رہتے ہیں حسن و حسین و حضرت فاطمہ کو علی کو پسند۔
ان کو اہل بیت بنایا ہوا ہے جی. صحابہ کا لفظ نہیں بولیں گے، اہل بیت کا بولیں گے. درود نبی پہ اور آل نبی پہ یا اہل بیت نبی پہ. اب یہاں جو یہ حکم ہے طلاق شدہ عورتیں، طلاق شدہ، ان کو کہا جا رہا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، جب تک یہ طلاق پکی نہیں ہو جاتی، کیونکہ ادھر تک تو پکی نہیں. اگر وہ رجوع کر لے تو طلاق ختم ہو جائے گی، طلاق نہیں رہے گی. اگرچہ طلاق ہے پھر بھی اہل بیت بھی، قرآن مجید میں بھی جو اصل اہل بیت کا تذکرہ ہے وہ بیویوں کا ہی تذکرہ ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے سامنے ڈال کے رکھا کرے جب کہیں گھر سے باہر نکلتی ہے تو. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس زمانے کی عرب کی تہذیب میں پردے والی عورتیں عزت والے اور شریف گھرانے کی عورتیں سمجھی جاتی جی، جو پردہ کر کے منہ چھپا کے گھر سے باہر نکلتی تھی، زینت کی جگہ کے اوپر بھی کپڑا ہو. لا یبدین زینتہن، اس طرح نکلے کرے کہ ان کی جو زینت کی جگہ ہے وہ ظاہر نہ ہو. گھر میں سے باہر چل رہی ہے تو چال اپنی پہ خیال رکھا کرے کہ ان کے آواز پاؤں کی نہیں آنی چاہیے ارد گرد. یہ پردہ ہے عورت کا، پردے میں رہنی چاہیے. پردے میں رہنے والی عورت کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے اور وہ اہل بیت میں شمار ہوتی ہے. اجازت ان کو تھی باہر بغیر پردے کے پھرنے کی جو لونڈیاں تھیں، جو گھر والی نہیں تھی. وہ تو غلاموں کی طرح ہوتی ہیں، نوکر جو پھر دیا رہن کرو. جو عزت والے گھرانوں کی عورتیں ہیں ان کو گھر سے نکلنا ہے تو اوڑھنیاں اوپر لے کے اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا کے، ان کا گھر سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں بلا اجازت، بلا وجہ. یہ سب اہل علم کہتے ہیں ایک گھر والی عورت کا بلا وجہ ایسے شاپنگ کے لیے گھومتے رہنا اور سیروں کے لیے گھومتے رہنا، اس کی اجازت نہیں ہے. بیوی وہ کوئی چنگی ہے جسے گھر میں رہنے کی عادت ہے جی. اب ہمارا معاشرہ یورپ کی نقل میں آزاد ہوتا جا رہا ہے، ہماری عادتیں بھی کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. اسی لیے تو زنا زیادہ ہو گیا، اسی لیے تو قتل زیادہ ہو گیا، اسی لیے تو حرام کی کمائی زیادہ ہو گئی ہے، اسی لیے تو جھوٹ غالب آ گیا زندگی میں. کیونکہ جب ہم کافروں کی نقل کرنے لگیں گے تو ان کے ہاں تو جھوٹ ہے بھی کوئی نہیں، ان کے ہاں تو مرضی سے زنا ہے بھی کوئی نہیں. وہ اپنے آپ کو لباس میں رکھتے ہیں، عورتوں کو ننگا کر کے رکھتے ہیں. یہ الٹی زندگی ہے ان کی، مردوں کے لباس ہے، عورتیں ننگی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں جب ان کی نقل کرنے لگا جی، طلاق کا ریشو بھی کتنا بڑھ گیا ہمارے یہاں. اسی لیے تو جی یہ ضروری بات ہے عورت کی تربیت میں اور بیوی کے حساب میں کہ اسے گھر میں رہنے کا پابند بنا کے رکھا جائے.
اسے گھر سے باہر نکلنے کی کھلم کھلا ایک عام اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ گھر والی ہے، وہ گھر کی مالک ہے. طلاق شدہ عورتوں کو اللہ کرے لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ اہل بیت ہے. حسن و حسین اور فاطمہ اور علی، یہ تو رسول اللہ نے اسپیشل سفارش کی تھی اللہ سے، اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں داخل کر. اصل اہل بیت نہیں تھے یہ، اہل بیت تو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا قُتِّلُوا تَقْتِيلًا. یہ ان لوگوں کی سزائیں بیان کی جا رہی ہے جو بے پردہ عورتوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور چھیڑتے ہیں ان کو. جسے آج کل ایک بڑا شور ڈالا ہوا ہے، عورتوں سے کو ایذا رسانی کی جاتی ہے. بڑے قانون بن رہے ہیں، جتنے مرضی قانون بنا لو، عورت ننگی رہے گی تو چھیڑنے والے بھی چھیڑتے رہے، عزت لوٹنے والے بھی شیر ہوں گے، ان سے بچنا عورت کا مشکل ہوگا. قرآن مجید سمجھنے اور سمجھانے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. جی قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مردوں تم اپنی عورتوں کا لباس ہو، بیویوں کا، بیویاں تمہارا لباس ہے. جی لباس کسے کہتے ہیں؟ جو میرے جسم کو چھپا کے رکھے، یہ ہوتا ہے لباس. ننگا جسم کو کہیں کچھ نظر آ رہا ہے، کہیں کچھ نظر آ رہا ہے. لباس ٹھیک ٹھاک ہو، بندہ ایک معزز بندہ لگتا ہے، اچھا بندہ لگتا ہے. ننگے ہونے کی اچھا لگ رہا ہے تو ننگے ہونے. جی اللہ 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 اللہ. بڑی ضرورت بنے، بڑی ضرورت بنے تو پھر بھی مرد نے بھی اپنے آپ کو ناف تک چھپا کے رکھنا ہے، اوپر سے لے کر ناف تک. جی ننگا کر کے پھرنا مرد کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، لیکن ناف سے نیچے گھٹنے تک تو باقاعدہ پر عورت ہے مرد کی، اس کا نام عورت ہے. عورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز میں ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر کوئی حصہ ننگا ہو گیا تو نماز کوئی نہیں، ختم شو. اسے کہتے ہیں عورت. اگر نماز میں میرا جسے مرد کی عورت وہ خراب ہونے لگے تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر میری اس جگہ کا نام عورت ہے، یہ ننگی ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر ایک مومن کی زندگی صحیح اور سالم صاف ستھری کیسے گزرے گی جب اس کی بیوی ننگی پھرتی ہے بازاروں میں؟ ننگی کا مطلب سب کچھ اتار دینا نہیں ہوتا. جی جو چھپانے کی جگہ ہے وہ ننگی ہے، بس اتنی ہی بات ہے. یہ نہیں کوئی لا کے ننگی پھرے تھا ننگی ہوتی ہے، نہیں. ان لباس لکم وانتم لباس لہن کا مطلب یہ ہے اگر تم ننگے ہو تو پھر عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اگر عورتیں ننگی ہیں تو تم بھی ننگے ہو گے. تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. جب ایک ننگا ہو جائے تو وہ خود ننگا ہو گیا، تمہارا لباس کیسے بنے گا؟ تم بھی ننگے ہو جاؤ گے. جب تم ننگے ہو تو وہ جکی ڈکی کیسے ہوگی؟ وہ بھی ننگی ہو جائے گی. سبحان اللہ. مسلمانوں کا اچھا بھلا لباس تھا، یہاں کے لوگوں کی تہذیب تھی کہ کپڑے ایسے ہوتے تھے کہ
انسان بھی، مرد بھی ڈھکے ڈھکے نظر آتے تھے، عورتیں بھی ڈھکی ڈھکی نظر آتی تھی، ختم ہو گئی۔ یہ نماز میں کبھی کبھی اتنا مجھے پریشانی ہونے لگتی ہے، آج کل کے نوجوان ہمارے پینٹیں پہنی نمازیں آ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں، رکوع میں جائیں سجدے میں جائیں پچھو عرش ہے نظر آنے لگی ہے۔ یہ کیسی نماز ہوگی بھائی؟ فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا کہ نماز کوئی نہیں، کیونکہ کپڑا اتنے ہے، لیکن کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے بندہ کپڑے کے باوجود ننگا محسوس نہ ہو، وہ لباس ہونا چاہیے۔ مرشد نے یہ قیامت کی نشانی بتائی ہے، قیامت کی نشانی۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ نہ کوئی آسمان رہے گا، نہ کوئی زمین رہے گی، نہ کوئی ٹھکانے رہیں گے، نہ کوئی گھر رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ چھوٹ جائے۔ یہ قیامت جی قیامت کی نشانی بتائی تھی کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ جی کپڑے پائے نے چھاتیاں نظر پیاں ہوندیاں نے، ویسے کچھ ننگیاں نے، سر بھی ننگے نے۔ فیشن نے مصیبت ڈالی، مولوی چیخ چیخ کے لوگوں کو نمازیوں پانچے گھٹنوں ٹخنوں سے اونچے رکھا کرو۔ وہ نمازیاں تے کیتے کو نہیں، جنانیاں لنگے کر لینا، تو انہوں کی ہویا؟ فیشن نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی عورت کے باب میں اگر فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ مولوی کی بات نہیں، قرآن کہتا ہے انہیں خود بھی گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اگر وہ نکلتی ہیں تو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، 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 اللہم استر عیوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم ارحمنا رحمتا واسعہ، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا، اللہم یسر لنا حسن عبادتک، اللہم یسر لنا حسن دینک، اللہم یسر لنا ان نذکرک ذکرا کثیرا، اللہم یسر لنا ان نشکر نعماک شکرا جزیلا، اللہم وفقنا ان نکون من مقیمین الصلاة، اللہم وفقنا ان نکون من المعتین، اللہم وفقنا ان نکون من عبادک المصلین الخاشعین الدائمین المنفقین فی سبیلک، اللہم وفقنا ان نقرأ کتابک حق القراءة، وفقنا ان نسمع کتابک حق السماع، ارحمنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا سهل مشکلاتنا، ربنا نسألك بوسيلة رحمتك وبرحمتك الواسعة ربنا اجعل دعاءنا دعاء مستجابا متقبلا، ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب،
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين